بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے کاروبار شروع کیا اور اپنی ایک دکان ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کی دکان کے سامنے سے گزر ہوا تو پوچھا کہ کیا آپ نے دکان کا دین سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دکان کا دین کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب دین تو ایک ہی ہے نا، یہ دکان کا دین کہاں سے آئے گا؟ دین تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے دکان کا دین سیکھ کر آؤ، پھر اپنی دکان کو چلانا۔ دکان کا دین کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اسلام سب کا طریقہ بتاتا ہے اور کاروباری زندگی کا بھی طریقہ ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دکان ڈالی ہوتی ہے لیکن دین کے بالکل خلاف وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کاروبار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، خرید و فروخت کا کام انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجارت کے نبوی اصول ہیں۔ خرید و فروخت کرتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہماری ناکامی کا سبب ہوگا۔ دوستو، ہمیں سب سے پہلے یہ جو دکان کا دین ہوتا ہے، اس دین کو سیکھ کر اس کے بعد اپنی دکان کو شروع کرنا چاہیے۔ اور جو حضرات پہلے سے دکان چلا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے دکان یا کاروبار کرنے کے جو اسلامی طریقے ہیں ان کو پہلے سیکھنا چاہیے، تو اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ دوستو، جب ہم جائیں گے کسی عالم کے پاس، اس سے پوچھیں گے اپنے کاروبار سے متعلق کہ کاروبار میں ملاوٹ کس طرح کرنی چاہیے، کتنی ملاوٹ کرنی چاہیے، کن چیزوں میں ملاوٹ کرنی چاہیے، تو وہ عالم ہمیں کیا کہے گا کہ بھائی ملاوٹ کرنا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ پھر جب ہم کسی اور چیز کو پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں گے، مثال کے طور پر ہم یہ پوچھنے جائیں کہ کیا کاروبار میں قسمیں کھانی چاہیے، قسمیں کھانی چاہیے، کتنی قیمت پر قسمیں کھانی چاہیے، کس طرح کھانی چاہیے، تو وہ عالم ہمیں کیا کہے گا کہ قسمیں کھانے کی سخت ممانعت ہے دین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرتے وقت، لین دین کرتے وقت قسمیں اٹھانے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جب بھی اپنا کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اتنی کوالٹیز بتاتے ہیں، اور جو اس کے اندر چھپے ہوئے عیب ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کر نہیں آتے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عیبوں کو چھپانا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز آپ بیچتے ہیں، تو جب کوئی چیز آپ فروخت کرتے ہیں تو اس کے عیب ضرور خریدنے والے کو بتانے چاہیے کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس میں کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کوالٹیز بتاتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھائیاں بھی بتاتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ اتنا چلے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عیبوں کو چھپانا نہیں چاہیے، وہ ظاہر کر کے دینے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسلام میں ویسے بھی جھوٹ بولنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور کاروبار کرتے وقت بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بول کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جوتے کی بات لے لیں، سردیوں کا موسم آتا ہے نا، لوگ جوتے خریدتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو جوتا ہے یہ بہترین جوتا ہے، بہترین اعلیٰ کوالٹی کا جوتا ہے، فلاں ملک سے منگوایا ہے اور یہ 2.5-3 سال تک چلے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ جو جوتا ہوتا ہے تقریباً 6 سے 7 ماہ تک بھی نہیں چلتا۔ جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب ہم اسلامی طریقوں کے مطابق کاروبار کریں گے، دکان کو چلائیں گے، ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالیں گے، ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ اور یہ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
جو جس تجارت کرتے تھے ان کے طریقوں کے مطابق جب ہم بھی تجارت کریں گے، دکان چلائیں گے، تو وہ ہماری عبادت میں لگ جائے گا۔ دنیا کے لحاظ سے بھی نفع، آخرت کے لحاظ سے بھی نفع۔ کہتے ہیں نا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، ان کے طریقوں کو سیکھ کر عالموں کے پاس، علماء ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ تجارت کے نبوی اصول کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تجارت کرتے تھے، اور ہاں کس طرح لوگوں سے بات کرتے تھے لین دین کے معاملے میں۔ ہاں، اخلاق سے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور ان معاملات میں قرض کا بھی زیادہ تر مسئلہ آتا ہے کہ قرض دار بہت سے لوگ چیز ادھار لے جاتے ہیں۔ ادھار دینا کوئی مطلب اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ادھار نہیں دینا چاہیے، اور پھر قرض دار کو جو ہے مہلت دینی چاہیے، ہو سکے تو اس کی جو قرض کی قیمت ہے وہ کم کر دینی چاہیے، اور اگر کوئی محتاج آدمی ہے، مسکین آدمی ہے جو نہیں دے سکتا، تو اسے معاف بھی کر دینا چاہیے۔ جب ہم یہ علماء کے پاس جا کر سیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا، پھر ہم صحیح طریقے سے کاروبار کر سکیں گے نا۔ تو اس لیے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کاروبار شروع کریں نا، کاروبار یا جو چیز بھی ہے، جو کام بھی شروع کرتے ہیں، زندگی کا چاہے جو پہلو بھی ہو، وہ اسلام کے مطابق گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خیر و برکت ڈالے گا، اور یہ قیامت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔